اچھا یہاں پہ کوئی پاگل سائنس کے نام سے آ گئے ہیں بھائی، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو. ہاں جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، پہچانا ٹھیک ہے؟ ٹھاک ہے. نہیں پہچانا بھائی. کیوں نہیں پہچانا جی؟ پرسوں آپ سے بات کی تھی میں نے چاند پر جانے کی. اچھا چاند پہ جانے کی. اچھا کیا کرنا ہے آپ وہ نے چاند پہ جا کے؟ میں تو خود پہنچ گیا ہوں چاند پہ، میں نے چھلانگ ماری ہے، اچھا چاند پر آ گئے. یار سستے نشے نہ کیا کرو یار میرے بھائی. اچھا وہ آپ نے جو بات کی تھی وہ کیا کہتے ہیں معراج کی، ہاں یہ میں نے پڑھی ہے، جھوٹ ہے سارا. یہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، یہ سب اچھا فراڈ ہے. اچھا. تو یہ تو آپ چول ماری ہے تو مولویوں یہ نے. یہ فراڈ ویسے کس نے لگایا؟ یہ حدیثوں میں آیا نا، حدیثیں آپ کو پتہ ہے اتنی ضعیف حدیثیں ہیں جو انہوں نے اٹھا اٹھا کے لگا لی ہیں اپنے پاس سے. تو جب پھر قرآن میں آیا کہ ایک ہی رات میں پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، تو وہ کیا تھا؟ تھا معراج کا مطلب خواب ہے، انہوں نے وہ دوسری معراج بنا لی ہے کہ بیٹھ کے وہ اچھا چلیں قرآن. آپ یہ نہیں مانتے کہ کوئی 7ویں آسمان پہ رسول اللہ گئے تھے، اللہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، ویسے مارتے ہیں اپنے سے لوگ کہ وہ 7ویں آسمان پر چلے گئے تو یہ کیا وہ مگر کیا. پھر ہم رسول اللہ کی بات کا یقین کیوں کریں؟ وہ تو کبھی اللہ سے ملے ہی نہیں. تو وہ حدیثوں میں لوگوں نے لگائی ہے نا، وہ نام ان کے اوپر لگا دیا کہ انہوں نے کہا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ، پھر ہم رسول اللہ کی بات کا یقین کیسے کر لیں؟ کیونکہ رسول اللہ تو کبھی اللہ سے نہیں ملے. تو بھیجا تو اللہ کی طرف سے گئے نا ان کو. تو وہ ہمیں کہاں سے بھیجا گیا؟ ہم بھی کیسے مان لیں؟ یہ لوگ ہی کہتے ہیں. اچھا میرا ایک سوال تھا کہ جو مذہبی لوگ ہیں نکاح کرتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں؟ یار وہ تو نکاح کوئی نہ بھی کرے تو کوئی کہے کہ میں ہم میاں بیوی ہیں تو میں تو اس کو بھی مانتا ہوں. نہیں اب مذہب میں ہے کہ یہ نکاح کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ اب ایک بندہ ہے جو بیوی بنا لیتا ہے، نکاح کرتا ہے. تو کیا آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ وہ واقعی اس کی اب بیوی ہے؟ ہاں تو تو میں مانتا ہوں. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں مانتا ہوں. میں تو تو کافی ہندو کا بھی مانتا ہوں. میں تو ایسے بھی لوگوں کا مانتا ہوں جو کورٹ میرج کرتے ہیں، جنہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا ہوتا. میں تو اس کو بھی مانتا ہوں. نہیں اب نکاح والے تو چلو مان گئے ہیں یہ ہماری بہن ہے. اب ایک بندے نے شادی کی ہے، بھائی نے بہن کی شادی کرا دی ہے جس بندے سے، کہتے ہیں اب اس کے بندے کے علاوہ میری بہن کو اور کوئی نہیں کر سکتا. تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو نہیں مانتے نکاح کو، تو پھر وہ اپنی جو بہن ہے یا ماں ہے تو وہ کیا کسی سے بھی کروا دیں گے؟ کیا کروا دیں گے کسی سے بھی؟ صحیح طرح ذرا کھل کے بات کریں. مطلب کسی سے بھی اس کو، مطلب آپ کو پتہ ہے آپ گروپ میں تو بات کروں تو یہ نہ ہو، تو مووی کریں، نہ آپ بات کھل کے کریں، کوئی بات نہیں، کریں. دیکھیں اب مسلمان کہتا ہے بس میری بہن کو بس یہی کرے گا جس سے میری بہن کی شادی ہوگی ہے. تو پھر تو ایتھیسٹ ہیں جو وہ نکاح کو مانتے ہی نہیں، تو وہ پھر اپنی بہن کو کسی سے بھی مطلب کروا دیں گے. نہیں میرے چاند، میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا یا کوئی ایتھیسٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ اس کی بہن کس سے شادی کرے گی، کس سے سیکس کرے گی، کس سے نہیں کرے گی. ہم ہاں اپنی یہ بہنوں کے مالک نہیں ہیں. ایک منٹ، اب اگلی بات سننا. جی ہم اپنی بہنوں کے مالک نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لونڈیاں بھی ہوتی تھی، ہاں اور وہ لونڈیاں مسلمان بھی ہوتی تھی. جی. تو لونڈیوں کے، ان مسلمان لونڈیوں کے بھائی کیا یہ ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ وہ ان کی بہن کس کے ساتھ سیکس کرے گی؟ تو یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ چلو آج کے دور میں مسلمان تو کرتے ہیں چلیں ہم بہن. ایک منٹ، ہم تو رسول اللہ کے دور کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ایک عورت مسلمان لونڈی ہے، اس کا بھائی ہے، پر جی اس کے ساتھ کون سیکس کر رہا ہے نکاح کے بغیر، اس کا بھائی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو لونڈی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے تب نہ پتہ نہیں ہو تو پتا، اس کو پتا بھی ہو تو تب بھی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں اس کا کیوں. مالک اس کی بہن کو ننگا بھی کھڑا کر دینا تو وہ بھائی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں مالک مسلمان نا، لونڈی کو بھی. ہاں مالک کی بات ہو رہی ہے نا، جو نہیں تو مانتے پھر مطلب تو پھر نکاح کو. نکاح کی کیا اوقات ہے اسلام میں؟ تو پھر اس طرح تو اب بہن سارے ہی پھر ملحد ہیں، جو سارے ہیں وہ کسی سے بھی مطلب کروا سکتے ہیں بہنوں کو. چندہ ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے نا، میں تو اب اسلام کی بات کر رہا ہوں. ملحدوں کی بات تو ہم نے پہلے کلیئر کر دی کہ ہم اپنی بہنوں کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے، نہ کوئی ملحد اپنی بہن کو ڈکٹیٹ کرتا کہ فلاں کے ساتھ شادی کر، فلاں کے ساتھ نہ کر.
ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے, اس کی اپنی مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہم اب بات کر رہے ہیں ایک مسلمان کی بہن کی جو کہ کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی ہے, اور وہ اس کو چاہے بیچ دے, چاہے اس کے ساتھ سیکس کرے, چاہے اسے ننگا کرے, چاہے اسے کوئی کپڑا نہ پہنائے, وہ بھائی تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس بھائی کی غیرت کا آپ کیا کریں گے؟ اب فرض کریں میں آپ کی بہن کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ کی بہن میری بہن ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ اگر وہ بھائی ہوتے جس کی بہن کو لونڈی بنایا گیا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ نہیں, میری پہلی بات تو بہن تو ہے ہی نہیں ہے. اچھا, تو کوئی کزن ہوگی, کوئی ماسی ہوگی, ماں تو ہے نا, ماں بھی لونڈی بن سکتی ہے. ماں کے بغیر تو سارے آئے ہی نہیں ہے. ہاں, تو ماں بھی تو لونڈی بن سکتی ہے نا. جب کسی کی ماں بھی لونڈی بنی ہو نا تو کوئی مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی ماں کا ریپ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو نا تو کچھ بھی نہیں وہ کہہ سکتا, اور نکاح نہیں کرتا کوئی لونڈی کے ساتھ. بعد میں کر لے تو وہ بات ہے, مگر لونڈی جب خریدی جاتی ہے تو کوئی نکاح نہیں ہوتا اس کے ساتھ. لونڈی کا نکاح پیسے دے کے اس کو خریدنا ہوتا ہے. جی, تو اب مسلمان تو طریقہ رکھا ہے نا ایک, تو پھر یہ ایتھیسٹ تو مانتے ہی نہیں ہے. نہیں تو یہ طریقہ, یہ کتنا گندا طریقہ ہے کہ کسی کی بہن کو لونڈی بنا کے اسے ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دو بیچنے کے لیے, پھر وہاں سے کوئی حضرت عمر جیسا صحابی آئے, وہ آ کے چیک کرے کہ اس کی بہن کا سائز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پکڑ کے. ایسی بات نہیں ہے. کیوں نہیں, حدیثوں سے ثابت ہے. حضرت عمر جب بھی جاتے تھے لونڈیاں خریدنے تو جاتے تھے پہلے اس کے پستان چیک کرتے تھے, پھر اس کی ٹانگوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے اندر سے چیک کرتے تھے, باہر سے چیک کرتے تھے, سارا کچھ دیکھتے تھے اس کا. حدیث ہے وہی, حدیثوں کی بات جہاں آتی ہے حدیثوں کو ماننا ہی نہیں ہے. میں تو مانتا ہی نہیں ہوں حدیثوں کو, بالکل نہیں مانتا. حدیثوں کو آپ نہیں مانتے تو پھر بھائی پھر مجھے یہ بات بتاؤ, پھر نکاح کو کیسے مانتے ہو؟ کیونکہ قرآن میں نکاح کیسے کرنا ہے وہ تو لکھا ہی نہیں ہے. کہاں لکھا ہے نکاح کیسے کرنا ہے؟ قرآن میں حکم ہے 2 3 کا حکم ہے, مطلب کرو. چندہ میرے, نکاح کیسے پڑھاتے ہیں قرآن میں؟ کدھر لکھا ہے, نکال کے دکھاؤ. پڑھانے والا سسٹم تو نہیں مجھے اتنا پتا. ہاں, تو پھر وہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ جو نکاح پڑھتے ہو قبول قبول قبول, یہ کہاں سے آیا پھر؟ نہیں, یہ قبول والا تو اپنے ہی سے نکالا ہوا. ہاں, تو پھر مجھے بتاؤ پھر نکاح کیسے ہوگا؟ پھر جب قبول قبول ہوگا ہی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ اور قرآن میں کدھر لکھا ہے؟ چلے وہ تو آپ کو میں نکال دوں گا. کہاں سے مجھے نکال, ابھی نکال لینا قرآن سے. کدھر ہے نکاح, کدھر نکاح کا طریقہ کدھر لکھا ہے قرآن میں؟ آپ کے ماں باپ کا جو نکاح ہوا تھا وہ قرآن کے مطابق ہے؟ ادھر قرآن میں لکھا ہے کہ لڑکی کو ادھر بٹھاؤ, بندے کو ادھر بٹھاؤ, جا کے پوچھو تمہیں فلاں اتنے حق مہر کے ساتھ قبول ہے؟ یہ کہاں لکھا قرآن میں؟ نکالیں. تو پھر اپنے ہی سے بنائی ہے نا, مگر یعنی نکاح آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کا جو نکاح ہے وہ صحیح نکاح نہیں ہے قرآن کے مطابق, وہ اپنے سے بنایا ہوا ہے؟ نہیں, ہم تو ایسے نہیں کہہ سکتے. تو پھر یہ نکاح کہاں سے آیا؟ یہ نکاح کہاں سے آیا پھر؟ تو سوچے تو صحیح, ذرا تھوڑا سا دماغ پہ غور تو ڈالیں نا کہ یہ جو نکاح کا طریقہ ہے کہ لڑکی کو ادھر بٹھایا ہوا ہے, بندے کو ادھر بٹھایا ہے, حق مہر ڈیسائیڈ ہوتا ہے, پھر کہا جاتا ہے تجھے اتنے حق مہر کے ساتھ یہ فلاں بندہ ولد فلاں بندہ قبول ہے کہ نہیں, یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے آپ نے تو ادھر سارے مسلمانوں کو بغیر نکاح کے پیدا ہوئے قرار دے دیا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نکاح تو قرآن میں آئی نہیں ہے. نہیں, کیوں, میں نے کب کہا ہے نکاح نہیں ہے؟ میں نے کہا تو ہے پھر مجھے بتائیں نا, یہ تو غیر قرآنی غیر اسلامی نکاح ہے جو کہ حدیثوں والا ہے. آپ حدیث کو مانتے نہیں ہیں. حدیث ضعیف ہو تو پھر کس طرح مان جائے؟ مطلب نہیں آپ تو مجھے بتائیں کہ یہ قرآن, بھائی قرآن میں جب یہ ہے نہیں ہے تو پھر آپ حدیث کو مانتے نہیں ہیں. حدیث ہے نا, اب یعنی ضعیف آپ حدیث نہیں تو یہ بتائیں نا کہ کون سے قرآن میں لکھا ہے یہ نکاح؟ قرآن ایک ہی, اور کتنے قرآنوں نے؟ تو بتائیں پھر کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ نکاح؟ قرآن میں ہے نہیں ہے, مگر حدیث میں ہے. آپ حدیث ہیں, اب جو آپ دیتے ہیں حدیث. اچھا چلیں اب اس بات کو چھوڑتے ہیں, تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. حضرت آدم کے کتنے بچے تھے؟ حضرت آدم, پہلے یہی سوال ہے, آدم بندے کو نہیں کہتے, آدم بندے ہوتے ہیں, ایک بندہ نہیں ہے صرف. مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں جو 2 تھے, جس نے پھل کھایا تھا اور جو بیوی کے ساتھ نکالا گیا تھا, وہ کون تھا؟ وہ 10 بندے تھے یا 100 تھے؟ خلیفہ کا ذکر ہے نا, اس سے پہلے بھی انسان تھے. اللہ نے کہا ہے نہیں, وہ تو آپ کہہ رہے ہو نا خلیفہ کا. قرآن میں کہاں لکھا کہ 100 بندے تھے؟ مجھے یہ بتائیں, آپ تو حدیث کو مانتے نہیں ہیں نا. قرآن میں کدھر لکھا کہ 100 بندے تھے؟ آدم کا مطلب بندے ہیں نا, ایک بندہ تو نہیں. چندہ میرے, وہ آپ یہ کہہ رہے ہو, قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن تو یہ کہتا ہے نہیں, قرآن تو یہی کہتا ہے کہ آدم ایک ہی تھا اور ہوا بھی ایک ہی تھی. قرآن یہ کہتا ہے, آپ نہ مانو وہ علیحدہ بات. نہیں, لکھا کہاں ہے وہ بتا دیں.
قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں دوسرے آدم کا ذکر ہی نہیں ہے, ایک ہی آدم بس ذکر ہے اس کے اندر. میں آپ سے شرط لگاتا ہوں, کہاں خلیفہ کدھر لکھا ہے؟ آدم خلیفہ قرآن میں کدھر لکھا ہے, مجھے بتائیں. ہم تمہارے لیے خلیفہ مقرر کریں گے, یہ سورہ راف میں آتا ہے. وہ خلیفہ تو مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک وقت پہ ایک ہوتا ہے یا 10 ہوتے ہیں؟ ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے, مگر آپ اچھا تو جو یہ کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے لیے خلیفہ مقرر کریں گے, وہ فرشتوں سے کہا گیا تھا, وہ بنی آدم سے نہیں کہا گیا تھا. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بات کا. تو فرشتوں کا خلیفہ ہیلو ہاں جی تو مجھے نہیں, اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ حضرت آدم کے اور حضرت حوا کے بچے آپس میں شادیاں کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی. تو اصل میں تو وہ آپس میں شادیاں کر رہے تھے. قرآن کے مطابق یہ بات سچ بنتی ہے, حدیث اس کو بتاتی ہے, تاریخ اس کو بتاتی ہے. اب آپ پھر کہو گے نہیں وہ حدیث ضعیف ہے, مگر جلالین, ابن کثیر, ٹھیک ہے, تبری, یہ سب نے یہی لکھا کہ آدم کے بچے آپس میں شادیاں کر رہے تھے. بہن بھائی کی اولاد ہیں آپ لوگ مسلمان. نہیں یہ سوال آپ نے ہی نہیں کیا, میں سے بہت پہلے ایک بندے نے کیا تھا. آپ قادیانی ہو ویسے, آپ احمدی ہو؟ نہیں میں احمدی نہیں ہوں, میں بس باتیں ویسے ان جیسی کر رہے ہو. نہیں احمدی کی طرح. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ خلیفہ والی بات جو ہے یہ مرزا غلام احمد نے کی تھی سب سے پہلے. وہ تو گٹر میں مار گیا تھا, اس کا کیا کرنا. ہاں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے کی تھی یہ خلیفہ والی بات. وہ تو کہتا ہے میں نبی ہوں تو. ہاں نا, یہ آپ کے مولویوں کو اس نے یہ بات سکھائی ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں. وہ جھوٹ ہے نا, کوئی عیسیٰ نہیں نا, جھوٹ نہیں ہے نا میرے چندہ. یہ بات کہ آدم خلیفہ کا نام تھا اور آدم ایک سے زیادہ لوگ تھے, یہ مرزا غلام احمد نے سب سے پہلے کی تھی. وہ تو بکواس کرتا ہے, قرآن میں جو لکھا ہے. ہاں نا, تو پھر آپ اس بکواس کو مان رہے ہو نا, اس لیے تو مجھے شک ہوا کہ آپ احمدی ہو. نہیں احمدی نہیں ہوں میں, قرآن میں جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں نا, یہ قرآن میں, یہ قرآن کی یہ تفسیر مرزا غلام احمد نے کی تھی سب سے پہلے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اس نے کی تھی, مگر آپ کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹے آپس میں بہن بھائی ہیں. ہاں تو بھائی وہ اس سوال سے بچنے کے لیے اس نے یہ تعویل پیش کی تھی جو آپ پیش کر رہے ہو, اس لیے تو مجھے شک آ گیا تھا کہ آپ احمدی ہو. نہیں, ایک اور سوال بھی میرے طرف سے بھی اٹھتا ہے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے نا قرآن کے مطابق. یہ تو سارے ہی مانتے ہیں نا, حابیل اور قابیل تھا. اچھا پھر تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آدم کی بیٹی ہی نہیں تھی تو پھر نسل کیسے چلی ہے, وہ تو بتائیں مجھے. اچھا یہی تو آپ لوگوں کے قرآن کا مسئلہ ہے نا کہ اس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. نہیں اس سے پہلے بھی انسان تھے, یہ بات نہیں ہے کہ وہی پہلے خلیفہ تھے. وہ یہ تو آپ اپنی تعویل کر رہے ہو نا یار, یہ ثابت نہیں آپ کر سکتے کہ وہ پہلے انسان تھے. قرآن یہی کہتا کہ وہی پہلے انسان تھے. وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تم سب حدیث نہیں کہہ رہی, قرآن تو لٹرلی یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے. انسانوں کے لیے خلیفہ مقرر کیا, وہ کون انسان تھے؟ ادھر تو جنت فرشتے تھے آپ کہتے ہیں, تو پھر انسان نہیں. اس نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں, بس یہ کہا فرشتوں سے. اچھا, نبی کیوں آتا ہے جب کوئی ظلم ہو یا غارت ہو, اس لیے آتے ہیں نا, ویسے تو نہیں نبی کو اللہ بھیجتا کوئی. نہیں وہ جب بندہ کو زیادہ سوٹے مار لے تو وہ نبی بن جاتا ہے, اور کیا. نہیں نبی تبھی آتا ہے جب مجھے تو لگتا ہے تھوڑی دیر میں آپ بھی نبوت کا اعلان کر دو گے. ویسے غالب قرآن میں تو پروفٹ محمد کے لیے بھی نبی کا لفظ نہیں یوز ہوا, رسول کا ہوا ہے. تو پھر آپ کیا, ہاں رسول, there's a difference between messenger and prophet, اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ آپ کہہ رہے ہو مرزا غلام محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا, جبکہ احمدی کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا نہیں کیا, وہ مسایہ بن کر آئے تھے, ریوائولسٹ کے طور پہ آئے تھے. لیکن قرآن میں نبوت کا, نبی کا لفظ پروفٹ محمد کے لیے نہیں یوز ہوا. آپ پڑھ کر دیکھ لو, رسالت, میسنجر, مسایہ, یہ لفظ یوز ہوئے ہوئے. تو پھر آپ کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ قادیانیوں کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. باقی بات آپ ایسے قادیانیوں کے نکاح کو ٹھیک مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ آپ کون سا سوال ہو گیا, وہ تو سارے ہی طرف سے فارغ ہیں. اچھا, یعنی آپ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا نکاح بھی غلط ہے؟ ان کا کام ہے, جب وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں نا اس طرح کی جو کفر پہ جاتی ہے, تو پھر ان کا سب کچھ ہی غلط ہے. اچھا, اگر قادیانیت اگر پھیل جائے کیا ہوگا؟ آپ کو کیا انسیکیورٹی ہے, یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ لیٹس جسٹ سے قادیانی بڑھ جائیں, آپ لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہو جائیں, کیا آپ کو, کیا پرسنل کیا تھریٹ آپ کو لگتی ہے آپ سب کو؟ نہیں ہو سکتی.
नहीं, क्या आपको क्या लगता है, थ्रेटन क्यों फील करते हो आप इस आइडिया? नहीं, क्या कादियानियत अगर फैल गई तो क्या मुसलमानों के बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं, उनका वो किस तरह फैल जाएगी? अभी तो उनकी एक नंगी हरकत निकल आई है, वो मिर्जा मसरूर अहमद है जो आज का खलीफा है इनका, उसके साले ने मिर्जा ताहिर अहमद की जो नवासी है उसके साथ रेप किया। अब वो उनकी बात निकली तो आधी जमात ही निकल गई। वो मुझे पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ, आप अपनी बात करें, उनकी बात वो कर लेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं, मेरी तरफ से तो पक्की है, वो नहीं आ सकते पूरी दुनिया में, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं तरफ आ जाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। पैसे देकर करते हैं अहमदी, और क्या है। अच्छा, तो क्या आपको पैसे ऑफर किए हैं अहमदियों ने? हाँ, मुझे तो कह रहा था, जाहिद गुजर नाम का एक बंदा, कहता है ये सारे बात है, मैं आपको नंबर भी दूंगा बाहर का, आप उधर ही बैठ के बातें करना, तो ये तो वो, मैं कह नहीं जी। वो डॉक्टर याहिया मरजाई है उनका एक बड़ा, वो भी मेरे साथ कॉल पर आया, 1.5 घंटा बैठा है, तो मैंने उनके हवाले आगे रखे, वो ना करके वो कहते हैं नहीं हमारे पास जवाब नहीं है। मैंने चलो ठीक सही है। तो मेरे अपने ऐसे सवाल हैं जिनके मेरे पास जवाब नहीं है, ना आपके पास है, किसी के पास नहीं है। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। तो हमें भी नहीं पता हम कौन है, फिर इस तरह तो आपको पता है सवाल तो हमारे पैदा होते हैं मुसलमानों के ऊपर, करते नहीं हम, कहते हैं पता नहीं कहाँ से आए हैं सारे। चलें ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, फिर आइएगा, सही है, चलें, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।